تحریک چلتی ہے عبداللہ ابن زبیر کی، امام سید ساجدین مدینہ میں موجود ہیں، مدینہ سے قیام ہوتا ہے، مدینہ پہ حملہ ہوتا ہے، مدینہ میں یہ تحریک کچلی جاتی ہے، اور امام سجاد علیہ السلام مدینہ میں ہی ہیں۔ پھر اس کے بعد کوفہ میں توابین اٹھتے ہیں، امام سید ساجدین مدینہ میں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد مختار اٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، امام سید ساجدین علیہ السلام مدینہ میں موجود ہیں۔ یہ تمام زمانہ گزرتا ہے، 35 سالہ دور حکومت، اور امام زین العابدین کے نزدیک کوئی نہیں آتا، قریب کوئی نہیں آتا، نہ مسئلہ شرعی پوچھنے آتے ہیں، نہ تعلیم لینے آتے ہیں، نہ مشاورت کرنے آتے ہیں، نہ اذن لینے آتے ہیں، نہ اجازت لینے آتے ہیں۔ کربلا کے نام پر، امام حسین کے انتقام پر تحریکیں شروع کرتے ہیں۔ امام سید ساجدین سے ایک گواہی تاریخ کے اندر موجود نہیں ہے کہ توابین میں سے کوئی آیا ہو، ان کوفیوں میں سے کوئی آیا ہو، مختار کا کوئی آنے جانے والا آیا ہو۔ انہوں نے ہر ایک کی بیعت کی، عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کی، امیر المومنین مانا، محمد ابن حنفیہ کی بیعت کی، امیر المومنین اور امام مانا، اور مذہب بنا لیا۔ ایک مذہب یہ بنایا کہ امام، نعوذ باللہ، امام زین العابدین امام ہی نہیں ہے۔ ظاہر یہ انہی لوگوں کے ہاں یہ تصور آیا جو امامت کے قائل تھے، جو منکر امامت تھے وہ تو کہتے تھے امیر المومنین بھی نعوذ باللہ امام نہیں ہے۔ وہ تو امیر المومنین کی بھی امامت کے قائل نہیں تھے، وہ امام حسن کی امامت کے قائل نہیں تھے، وہ امام حسین کی امامت کے قائل نہیں تھے۔ لیکن اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام فقط 3 تھے، امام علی، امام حسن و امام حسین، اس کے بعد امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ فرقہ امام زین العابدین کے زمانے میں پیدا ہوا، اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ نعوذ باللہ امام ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے یہ مخالفین تو نہیں تھے، امامت کے نظریہ رکھنے والوں کا یہ تصور بنا، یہ فکر انہوں نے ترویج کرنا شروع کی۔ ایک گروہ ایسا ہوا، انہوں نے کہا نہیں، امام حسین کے بعد امام ہیں، محمد ابن حنفیہ امام ہیں، امام زین العابدین امام نہیں ہیں۔ محمد ابن حنفیہ کی امامت کا باقاعدہ پرچار کیا، بیعت کی، اور مختار نے جو قیام کیا محمد ابن حنفیہ کی اجازت سے کیا۔ محمد ابن حنفیہ، پھر محمد ابن حنفیہ کو کہا کہ ان کے بعد کون امام ہے؟ جب ان کی وفات ہوئی کہا ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے، یہ مہدی آخر الزمان ہیں، وہ جن کی غیبت کا کہا گیا تھا، یہ وہ ہیں، پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں، ظہور کریں گے۔ یہ تفکر کوفہ میں، یہ تفکر بصرہ میں، یہ تفکر ارد گرد تنظیمیں اور جماعتیں، انجمنیں بن کر یہ نظریے پھیلا رہے ہیں، اور امام زین العابدین سے کسی کا کوئی ارتباط نہیں، پوچھنے تک نہیں آتے۔ اس لیے کہ کربلا میں انہوں نے جو کچھ دیکھا، اب امام زین العابدین علیہ السلام سے رابطہ رکھنے میں ان کو اپنی موت نظر آتی تھی۔ حکومت بھی اس چیز پر ناظر تھی کہ کون آتا ہے اب امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، اور ایسا انہوں نے دوری اختیار کی کہ امام علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ اس عہد میں فقط تیری پناہ ہے، اور میں تیری پناہ میں مطمئن ہوں، مجھے کوئی پریشانی گھبراہٹ نہیں ہے۔ اور یہ ان لوگوں کا رویہ تھا خذلان کا امام علیہ السلام کے عہد میں۔ اس دور امامت کو امام زین العابدین علیہ السلام نے طے کیا، دشوار ترین دور امامت تھا۔ اور یہ جو امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے عہد میں تشیع کی تدوین ہوئی، نظام تشیع باقاعدہ حد بندی کی گئی، اس کی حدود باقاعدہ معین کی گئی، مشخص کی گئی، حد بندی کی گئی، سرحدیں بنائی گئیں۔ یہ دراصل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی تدبیر کا یہ نتیجہ تھا، اس لیے کہ بنو امیہ کے ظالم ستمگر یہ ٹھان کے بیٹھے ہوئے تھے
کہ کربلا کے بعد مکمل طور پر اہل بیت، آل رسول، خاندان رسول اللہ کا بھی خاتمہ ہے، اور تشیع کا بھی، پیروان علی کا بھی، یعنی بنو امیہ امیر المومنین اور امیر المومنین کی اولاد اور پیروکاروں کو اپنا رقیب سمجھتے تھے۔ یوں نہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ کربلا میں ہم نے اگر ان کو شہید کر دیا ہے تو ہماری کامیابی ہو گئی یا اس پر اکتفا کر لیں۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ جب تک یہ خاندان موجود ہے بنو امیہ کا اقتدار خطرے میں ہے۔ اب انہوں نے یہ جب تدبیر اپنائی بنو امیہ نے، اس کا اثر سب سے زیادہ کوفہ پہ ہوا، اور جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے تھے ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے امام زین العابدین کے متبادل راستے سوچنا شروع کر دیے۔ مثلا محمد ابن حنفیہ غیر متنازع آدمی ہے، محمد ابن حنفیہ کے ساتھ تعلق میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر نہیں کٹنی، کسی کا وظیفہ بند نہیں ہونا، کسی پہ کیس نہیں چلنا، چونکہ غیر متنازع شخصیت ہے۔ اسی طرح بنو ہاشم میں سے اور بہت سارے افراد تھے، باقاعدہ بنو امیہ، یہ تاریخی حقائق ہیں، یہ خطبہ ہے، وقت محدود ہے بلکہ گزر گیا ہے، انشاءاللہ کسی تفصیل میں عرض کروں گا میں کہ بنو امیہ آ کر بنو ہاشم کو یہ کہتے تھے کہ آپ فلاں مثلا امام زین العابدین یا امام باقر کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ فلاں بھی تو ہاشمی ہے، وہ بھی تو خون رسول ہے، وہ بھی تو اولاد رسول اللہ سے ہیں، اس کو کیوں نہیں اپنا امام مانتے؟ بنو ہاشم کو بنو امیہ اور بنو عباس آ کر یہ تعلیم دیتے تھے کہ آپ متنازع اہل بیت کے پیچھے کیوں چلتے ہو، آپ سیاسی اہل بیت کے ساتھ کیوں ساتھ دیتے ہو، غیر سیاسی اہل بیت کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ تقسیم کیا ہوا تھا سیاسی اہل بیت اور غیر سیاسی اہل البیت۔ غیر سیاسی اہل البیت بنو ہاشم کے انہوں نے متعارف کروائے ہوئے تھے کہ ان کے پیچھے چلو آپ۔ اب آپ توجہ کریں گے یہ تاریخ کے بڑے بڑے قہرمان، یہ حضرت مسلم کوفہ میں جاتے ہیں یہ نظر نہیں آتے، امام حسین کربلا میں جاتے ہیں یہ نظر نہیں آتے۔ اب جب زین العابدین علیہ السلام اسیر ہو کے کوفہ سے گزر رہے ہیں، یہ اس وقت کہاں ہیں؟ یہ سلیمان ابن سرد کہاں ہے؟ یہ مختار ثقفی کہاں ہے جب امام زین العابدین کوفہ سے اسیر ہو کے اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں؟ یہ کہاں ہیں؟ اس لیے کہ کربلا میں انہوں نے یہ کر لیا تھا کہ امام حسین اور اولاد امام حسین یہ متنازع ائمہ ہیں، اور متنازع ائمہ کے ساتھ سیاسی ائمہ ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے، حکومت کو پسند نہیں ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں، ان کی پارٹی میں جائیں جو حکومت کو پسند ہے، جنہیں حکومت چاہتی ہے، بنو امیہ کی حکومت نے جن کو این او سی دیا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ امام زین العابدین سے دور رہتے ہیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اپنی عرض کے، اے پروردگار یہ قطع تعلق تیرے ساتھ جب تک تعلق ہے، اس قطع تعلق کا مجھے کوئی احساس اثر نہیں ہے، میں اپنا کام اپنی ماموریت انجام دے رہا ہوں، اور جو کچھ امام نے لوگوں کو کہنا تھا وہ امام نے اللہ کی بارگاہ میں فرما دیا، اور جو سب کچھ اس منشور کے اندر صحیفہ سجادیہ کے اندر موجود ہے۔ اگر ان دعاؤں کو تجزیہ کریں، تحلیل کریں، تدریس کریں، تفسیر کریں، ان دعاؤں سے امام سجاد علیہ السلام کے اثر آپ کو بخوبی معلوم ہو جاتا ہے۔